السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو سبق شروع کر رہے ہیں یہ ابتدائی تلاوت درمیان صورت بنے گی۔ یہاں تعوذ لازمی پڑھیں گے، تسمیہ میں اختیار ہے، چاہے تو اس کو پڑھیں چاہے تو ہم چھوڑ دیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ والذین، واو میں ہونٹوں کو گول کریں گے، ہونٹ گول کر کے اس کو والذین پڑھیں گے۔ بعض اس کو پڑھتے ہیں والذین، مطلب کہ اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کو نیچے کے ہونٹ کے بعض تر حصے پہ لگا دیتے ہیں، بعض خشک حصے پہ فا کے مخرج سے کر کے پڑھتے ہیں والذین، جو کہ غلط ہے۔ یہ واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرتے ہیں۔ والذین، ذال نرم حروف میں سے ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ذال کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف تک کھینچیں گے۔ نون متحرک ہے اور حرکت میں زبر ہے، اور زبر پڑی حرکت والی ہے، تو مطلب اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے ہم۔ والذین یؤمنون، یا کے بعد حمزہ ہے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ والذین یؤمنون، میم بھی متحرک ہے، میم کے بعد نون کے اوپر پیش اور آگے واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہوگی، ایک الف تک کھینچیں گے اس کو۔ اور واو مدہ کے بعد نون متحرک ہے، زبر ہے اس کے اوپر، تو اس کو ہم نے کھینچنا بھی نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا اور مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ والذین یؤمنون بما انزل بما، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو ادا کریں گے، اور میم متحرک ہے اور میم کے اوپر مد ہے، مد کی یہ جو مقدار ہے یہ 3 الف کی ہے، اس کو 3 الف تک لمبا کرنا ہے۔ بما انزل، انزل، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے، تو یہاں ہم اخفا کر کے پڑھیں گے۔ انزل، زا حروف صفیریہ میں سے ہے، یہ سخت حروف میں سے ہے، تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ زا کے بعد لام کے اوپر صرف زبر ہے، تو اس زبر کو ہم نے کھینچنا بھی نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا اور مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، الیک حمزہ متحرک زیر ہے اور لام کے بعد یا ساکن، تو لام کے اوپر فتح زبر ہے، تو یہ یا لین بن جائے گی، تو یا لین کو ہم نے نہیں کھینچنا ہوتا، یا مدہ کو ہم نے کھینچنا ہوتا ہے، تو یا لین ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ بما انزل الیک وما، کاف کے اوپر صرف زبر ہے اور کاف باریک ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے اور بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ وما، واو میں ہونٹ گول کریں گے، میم متحرک ہے اور اس کی حرکت ادا کرنے کے بعد اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، تو اس کو 3 الف تک ہم نے لمبا کرنا ہے۔ وما انزل، انزل، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا ہے، تو یہاں اخفا کریں گے، زا کو سختی سے ادا کریں گے کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اور لام کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے۔ وما انزل من قبلک، من، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قوف آ رہا ہے، تو یہاں ہم نے اخفا کرنا ہے۔ من قبلک، قبلک، قوف
موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور قوف کے بعد با ساکن، تو یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ 5 ہیں، قطب جد، یہ 5 حروف کے اوپر ہمیشہ قلقلہ نہیں ہوتا، کچھ شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہیں کہ یہ 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف جب یہ ساکن ہو اور کسی لفظ کے درمیان یا آخر میں ہو تو قلقلہ ہوگا، اور ان کے علاوہ اگر کوئی اور مطلب کہ یہ حروف متحرک ہو گئے یا لفظ کے شروع میں آ گئے تو قلقلہ نہیں۔ قلقلے کی کیا شرائط ہیں کہ یہ 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف جب کسی لفظ کے درمیان میں ہو یا آخر میں ہو اور ساکن ہو تو قلقلہ ہوگا۔ تو یہاں با ساکن بھی ہے اور لفظ کے درمیان میں بھی ہے، تو یہاں ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ با کو ہلانا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وقف کر رہے ہیں، وقف بالاسکان، کیونکہ ہم نے آخری حرف کو ساکن کر دیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، واو متحرک ہے، اس پہ ہونٹوں کو گول کر کے اس کو ادا کرنا ہے۔ حمزہ کے اوپر کھڑی حرکت میں کھڑی زبر ہے تو 1.5 الف تک کھینچیں گے۔ خوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَبِالْآخِرَةِ، تا کے نیچے صرف زیر ہے تو ہم نے اس کو کھینچنا نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا اور مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ ہم یوقنون، ہم یہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا، کیونکہ میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفا ہوگا، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، تو یہاں ہم بغیر غنہ یعنی کہ ہم اظہار کر رہے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اولئک حمزہ متحرک ہے، پیش میں ہے، تو اس کو بغیر کھینچے یا بغیر کھینچے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ لام کے اوپر 5 الف کی مد ہے، بڑی مد ہے، تو اس کو 5 الف تک ہم نے کھینچنا ہے۔ لام کے بعد حمزہ ہے، حرکت میں اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کو ہم نے زیر کے ساؤنڈ میں بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اولئک علی، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں اور لام کے اوپر کھڑی حرکت کی وجہ سے اس کو 1.5 الف تک کھینچنا ہے۔ ہدی من ربہم، ہدی یہاں ادغام ہو رہا ہے، ادغام مع الغنہ، کیونکہ تنوین کے بعد دال کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ادغام مع الغنہ ہوتا ہے مطلب ادغام غنے کے ساتھ، اور ادغام دوسرا ہوتا ہے بلا غنہ مطلب کہ ادغام بغیر غنے کے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ تو اب 6 حروف یرملون ہیں، 6 میں سے 4 حروف میں سے کوئی حرف ہو تو غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، وہ 4 حروف ہیں یمنو، یا میم نون واو، اور 2 حروف بچ گئے باقی لام اور را، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد ان باقی 2 حروف میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں بغیر غنہ کے ادغام ہوگا۔ تو ہدم، تنوین کے بعد یمنو میں سے میم آ رہا ہے تو غنہ کریں گے ہم یہاں پہ، ہدم من ربہم۔ اب یاد دیکھیے من ربہم اصل میں ہے من ربہم، تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ گیا، تو یہاں بغیر غنہ کے ادغام کر کے ہم من ربہم یہ پڑھنا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، واو متحرک ہے، ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ لام کے اوپر 5 الف کی مد ہے، بڑی مد ہے، 5 الف تک کھینچیں گے۔ اولئک، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور بغیر کھینچے یا بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ ہم الہا کو سینے سے ادا کریں گے، بھاری حروف میں سے ہے۔ ہم المفلحون، فا ساکن ہے اور لفظ کے درمیان میں بھی آ رہا ہے،
تو یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو اسی لیے یہاں اس کو ہم نے ہلانا نہیں ہے، قلقلہ نہیں کرنا۔ ہم المفلحون، لام کے بعد ہا حلق کے درمیان سے اس کو ادا کریں گے، ہا کے بعد واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو اس کو ہم نے ایک الف تک کھینچنا ہے، اور لاسٹ میں جو ہم وقف کر رہے ہیں یہ وقف بالاسکان ہے، کیونکہ ہم آخری حرف کو ساکن کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔